أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد وآله في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، انسان کا یہ مزاج ہے، انسان کی یہ طبیعت ہے کہ وہ جس کو بڑا تسلیم کر لے، جس کو دل سے اپنا بڑا تسلیم کر لے تو اس کی ماننے لگ جاتا ہے، اور جس کو اپنے دل سے بڑا تسلیم نہ کرے تو اس کی نہیں مانتا، چاہے وہ حقیقت میں بڑا ہی کیوں نہ ہو. یہ انسان کا مزاج ہے. جب وہ بڑا نہ مانے تو کوئی اسے منوا نہیں سکتا، اور جب وہ بڑا مان لے تو پھر وہ بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. ساری دنیا کسی سے کہے، کسی مٹھائی کے شوقین سے کہے کہ مٹھائی چھوڑ دیں نا، آپ کہے گا مٹھائی کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا، حیدرآباد کی ربڑی کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا. تو اس کے لیے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. لیکن جب ڈاکٹر کہے کہ صاحب اگر آپ نے اب مٹھائی نہ چھوڑی نا تو آپ کے لیے یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ، تو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. ایک ہی بات ایک کلاس کا مانیٹر بچے سے کہے نہیں مانتا، وہی بات ایک دم کلاس ٹیچر کلاس میں داخل ہو کے کہے تو فوراً مان لیتا ہے. ایک بات بچے سے ماں کہتی ہے تو وہ نہیں مانتا، باپ کہہ دے تو مان لیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان صرف اس کی مانتا ہے جس کو وہ بڑا تسلیم کرتا ہو، جس سے وہ ڈرتا ہو، جس کی عظمت اور جس کی بڑائی اس کے دل میں ہو تو اس کو وہ پھر مان لیتا ہے. وہ بات چاہے کتنی اس کے لیے مشکل کیوں نہ ہو، اس کو ماننا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سدھارنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا. آدم علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، پہلے انسان بھی ہیں پہلے نبی بھی ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں تربیت کی کتنی اہمیت ہے. ابھی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں
اللہ نے ایک استاد بھیج دیا. نبی استاد ہوتا ہے نا, نبی استاد ہوتا ہے, نبی مرشد ہوتا ہے, نبی پیر ہوتا ہے, نبی مربی ہوتا ہے. دنیا میں ابھی کوئی ہے ہی نہیں, اللہ نے استاد بھیج دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تربیت کا کتنا مقام ہے اور تربیت کتنی ضروری ہے کہ شاگرد نہیں ہے, پہلے ہی استاد کو بھیج دیا. اس وقت ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ تربیت کا فقدان ہے, تربیت ہے ہی نہیں. یہ گلیوں میں گھومنے والے بچے بیچارے غیر تربیت یافتہ ہیں. سڑکوں پہ موٹر سائیکلوں میں بڑے بڑے سیلنسر لگا کر فر فر گلیوں میں دوڑنے والے غیر تربیت یافتہ ہیں. اسکولوں میں پڑھنے والے, کالجز میں پڑھنے والے, یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے اور پڑھنے والیاں, یہ سب غیر تربیت یافتہ ہیں الا ماشاء اللہ. تربیت نہیں ہے, نہ گھروں میں تربیت ہے, نہ اسکولوں میں تربیت ہے, نہ کالجز میں تربیت ہے, نہ یونیورسٹیوں میں تربیت ہے. تربیت کا فقدان ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر انسان بچھو بنا ہوا ہے, سانپ بنا ہوا ہے. ہر انسان اپنے آپ کو بہت شریف سمجھتا ہے, لیکن وہ ایسی ایسی حرکتوں کا ارتکاب کر رہا ہے کہ کوئی اگلے سے پوچھے نا کہ یہ کیا ہے. انسان کو خود تو پتہ نہیں چلتا. میرے منہ پر کوئی داغ ہے, یا میری داڑھی میں کوئی تنکا ہے, یا میری پگڑی پہ کہیں مٹی لگ گئی ہے, تو مجھے تو پتہ نہیں چلے گا. آئینہ مجھے بتائے گا, اگلا مجھے بتائے گا کہ میری داڑھی میں تنکا ہے یا میری پگڑی کے پیچ پر مٹی ہے. یہ تو اگلا بتائے گا. انسان تو اپنے آپ کو شریف سمجھتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں فلا تزکوا انفسکم, فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو, اللہ کو پتہ ہے کہ اچھا کون ہے. اچھے کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے. موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے ایک مجمع میں, بیان کر رہے تھے. بڑا مجمع تھا. تو اس مجمع میں کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, اے موسیٰ, دنیا میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمانے لگے میں. اور یہ بالکل سچ ہے, حق ہے کہ نبی سے بڑا عالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پھر نبی بھی وہ جو صاحب کتاب ہے, صاحب تورات ہے اور اللہ کا کلیم ہے, جو سعادت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی, موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی. ابراہیم علیہ السلام کا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا ہے, لیکن اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف ان کو بھی نہیں ملا. تو فرمانے لگے سب سے بڑا عالم دنیا میں میں ہوں. اب یہ بات انہوں نے سچی کہی, لیکن اللہ کو اچھی نہیں لگی. میں تم نے کیوں کہا؟ انا تو ٹھیک نہیں ہے, انا تو ٹھیک نہیں ہے. بات سے بات نکلتی ہے. اس بات کو آپ یاد رکھیے گا اگر میں بھول جاؤں. ایک دفعہ ہمارے نبی نے اپنے صحابہ سے فرمایا, میں نے رات معراج میں انبیاء سے ملاقات کی, انبیاء سے ملاقات ہوئی. میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ایسے لگ رہے تھے جیسے عروہ بن مسعود ہیں, بالکل ان جیسی شکل کے تھے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام ان جیسی عروہ ابن مسعود کی شکل کے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے قبیل شنوع کا آدمی ہو. قبیل شنوع کے جو لوگ ہیں وہ لمبے چوڑے اور بڑے مضبوط قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں چکوال کے لوگ لمبے چوڑے اور بڑے مضبوط ہوتے ہیں. تو قبیل شنوع کے لوگ بڑے مضبوط ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ایسے لگ رہا تھا جیسے قبیل شنوع کا آدمی ہے. پھر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام کو جب میں نے دیکھا تو وہ بالکل تمہارے ساتھی جیسے تھے. آپ نے یہ نہیں کہا بالکل وہ میرے جیسے تھے, یہ نہیں کہا. اقرب من یشبہہ صاحبکم, سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی جو شباہت تھی وہ تمہارے ساتھی جیسی تھی. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمانے لگے میں. اللہ نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں ہے, انا تم نے کیوں کہا؟
جاؤ جا کے مجمع البحرین میں دیکھو کہ ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو ہم نے کتنا علم دے رکھا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع علیہ السلام کو ساتھ لیا، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، چلتے چلتے بڑی مشقتوں کے بعد، بڑی تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد مشکل سے جا کر وہاں پہنچے، اور پھر ان سے ملاقات ہوئی۔ لمبا واقعہ ہے، سورہ کہف میں مذکور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے آپ کو اچھا مت کہو، اللہ کو پتہ ہے کہ اچھا کون ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ شریف سمجھتا ہے، سب سے زیادہ پرہیزگار سمجھتا ہے، سب سے زیادہ معصوم سمجھتا ہے، سب سے زیادہ بے قصور سمجھتا ہے۔ تو عیوب تو دوسرا بتاتا ہے۔ جب انسان کی تربیت ہوتی ہے، انسان کی اگر تربیت ہو جائے، اس کا اگر تزکیہ ہو جائے، تو اسے اوروں کی برائیاں نہیں، اپنی برائیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ تربیت اور تزکیے کا یہ نتیجہ ہے کہ جب انسان کا تزکیہ ہو جائے، اس کی تربیت ہو جائے، اس کے اندر کی خرابیاں ختم ہو جائیں، تو سب سے پہلا جو ثمرہ اس کو نصیب ہوتا ہے، سب سے پہلا جو اس کے لیے رزلٹ نکلتا ہے، وہ یہ کہ اسے اپنی برائیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں، اوروں کی برائیوں سے وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ سارے اچھے، برا تو میں ہی ہوں۔ ہمارا ساؤتھ افریقہ جانا ہوا تو وہاں پہ ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا با یزید شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ تھے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، علماء جانتے ہیں اچھی طرح، ان کے وہ خلیفہ تھے۔ حضرت مولانا با یزید صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے۔ تو میں نے ان سے کہا حضرت آپ نے حضرت مدنی کو بہت دیکھا، مجھے حضرت مدنی سے اللہ نے عشق دیا ہے، بہت محبت ہے ان سے، تو آپ مجھے کچھ ان کی باتیں سنائیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ حضرت مدنی اپنے دور کے سب سے بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نور بصیرت سے کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اس وقت اللہ پاک کی جو تجلیات پڑ رہی ہیں، وہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے دل پہ پڑ رہی ہیں۔ ایک دفعہ حج پہ تشریف لے گئے تو حج سے جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا حضرت حج پہ تو بڑے بڑے قطب اور ابدال آتے ہیں، بڑے بڑے اولیاء آتے ہیں، تو آپ کی کون کون سے ولیوں سے ملاقات ہوئی؟ فرمانے لگے اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ولی مولانا حسین احمد ہے، دوسرے نمبر پر جو اس وقت سب سے بڑا ولی ہے وہ افریقہ کے ہیں، حج کے موقع پہ مجھے ان کی زیارت ہوئی۔ یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اور حضرت مولانا مدنی کے درجے کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے کتب تھے، ان کے بیٹے مولانا عبید اللہ انور صاحب یہ پڑھتے تھے دارالعلوم انڈیا میں، بھارت میں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے پاس، ان کے پاس پڑھتے تھے۔ تو چھٹیوں پہ آئے ہوئے تھے، جب چھٹیاں پوری کر کے جب مولانا عبید اللہ انور جو مولانا لاہوری کے بیٹے تھے جب واپس مدرسے جانے لگے تو مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کنگھی کر کے، جب کنگھی کی تو داڑھی کے کچھ بال جمع ہو گئے، داڑھی کے کچھ بال اکھڑ گئے، تو وہ داڑھی کے چند بال اپنے بیٹے کو دیے اور فرمایا بیٹا یہ داڑھی کے میرے بال ہیں، تم ذرا چپکے سے کسی دن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی جوتی لے کے سوئی دھاگے سے اس کے اندر ان بالوں کو سی دینا۔ جب میری داڑھی کے بال مولانا مدنی کی جوتی میں سل جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ کو مجھ پہ رحم آ جائے گا۔ اندازہ لگائیے کتنے بڑے آدمی ہوں گے وہ۔ تو مولانا با یزید صاحب ساؤتھ افریقہ والے فرمانے لگے حضرت مدنی کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا تھا، لیکن وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ایک شعر بہت پڑھتے تھے، یظن الناس بی خیرا وانی لشر الناس ان لم یعف عنی، لوگ مجھے سب سے اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ مجھے پتہ ہے دنیا میں سب سے برا تو میں ہی ہوں۔ جب انسان کی تربیت ہو جائے
اسے اپنی اچھائیاں نظر نہیں آتی، اسے اپنی کمیاں نظر آتی ہیں، اپنی برائیاں نظر آتی ہیں۔ وہ ہر آن ہر گھڑی اسی فکر میں ہوتا ہے کہ یہ برائیاں مجھ سے کیسے دور ہوں، یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے مجھے پاک کر دے۔ ہمارے ایک استاد محترم حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مراتبہ ایک شعر سنایا کرتے تھے ہمیں بہت زیادہ، دھن رے دھن یہ اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نپن۔ یہ شعر روزانہ سناتے تھے، شاید کوئی اکا دکا دن انہوں نے نہ سنایا ہو، روزانہ سناتے تھے۔ اب یہ زبان ہے ہندی تو ہمیں نہیں آتی تھی، لیکن اتنا زیادہ ان کی زبان سے اس کو سنا کہ یاد ہو گیا۔ دھن رے دھنیے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نپن، تیری روئی میں چار بنولے، سب سے پہلے ان کو چن۔ دھن کہتے ہیں روئی کو صاف کرنا، روئی کے اندر جو گولے گولے ہوتے ہیں نا اس کو بنولا کہتے ہیں۔ تو جو روئی صاف کرتے ہیں نا ان کو کہنے والا کہہ رہا ہے دھنیے، اس کو کہتے ہیں دنیا، ارے دھنیے اپنی اوروں کی روئی صاف کرنے سے پہلے، اوروں کے کیڑے نکالنے سے پہلے اپنی روئی تو صاف کر۔ تیری روئی میں کتنے بنولے بھرے ہوئے ہیں، پہلے اس کو تو نکال۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام کو بنایا اور سب سے پہلا نبی بھی انہی کو بنایا۔ شاگرد ہے نہیں استاد کو بھیج دیا، مرید ہے نہیں مرشد کو بھیج دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کا نظام کتنا زبردست ہے اور اللہ پاک کی نظروں میں تربیت کا کتنا مقام ہے، تربیت کتنی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اپنے ماحول میں رہنے والے مسلمانوں کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء آئے۔ ان سارے نبیوں کو اللہ نے انسانوں کو سدھارنے کے لیے بھیجا۔ میں نے شروع میں کیا کہا تھا یاد ہے کسی کو؟ انسان دل سے کسی کو بڑا مان لینا پھر اس کی ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا انسانوں کو اللہ کا فرما بردار بنانے کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں نے انسانوں کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلا جو سبق انسانیت کو پڑھایا وہ پتہ ہی کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ کو بڑا مان لو۔ سب سے پہلا کام نبیوں نے یہ کیا، انسانوں کے دلوں میں اللہ کی بڑائی کو بٹھایا۔ اس لیے کہ یہ اصول ہے، اگر یہ لوگ اللہ کو بڑا مان لیں تو اللہ کی ماننے لگ جائیں گے، اور جب تک اللہ کو بڑا نہیں مانتے تب تک اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے، اتنی بڑائی بیان کیجئے کہ ان کے دل اللہ کی عظمتوں سے، اللہ کی کبریائیوں سے متاثر ہو جائیں۔ یہ ابتدائی حکم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ دل اللہ پاک کی عظمت سے متاثر ہو جائیں۔ میرے دوستو، آج اگر ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہمارے دل میں پتہ نہیں کن کن کی عظمت ہے، پتہ نہیں کن کن کی بڑائی ہے، پتہ نہیں کن کن سے ہم مرعوب ہیں، ہیبت زدہ ہیں، کن کن کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر نہیں ہے تو سب سے بڑے کا ڈر نہیں ہے۔ اگر ہم مرعوب نہیں ہیں نا، اللہ سے مرعوب نہیں ہیں، باقی سب سے مرعوب ہیں۔ ابھی یہاں آپ کے بیٹھے بیٹھے لاڑکانے کا ڈی ایس پی آ جائے تو سچ پوچھو آپ سارے ہی ان کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ راشد صاحب آ جائیں، سارے ہی ان کو دیکھنا شروع کر دیں گے۔ بلاول صاحب آ جائیں پھر تو کیا ہی پوچھو۔ اللہ پاک کے غیر سے دل اتنے متاثر ہیں کہ اللہ کی عظمت سے دل خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، ایمان والے صرف وہ ہیں جب اللہ کا نام سنتے ہیں ان کے دل کپ کپا جاتے ہیں،
ان کے دل لرز جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ ایک آدمی غلط کام کر رہا ہے، اگر اسے کہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ ہلے گا بھی نہیں۔ اگر اس کا کوئی بڑا دیکھ رہا ہے، اس کو کہیں بڑا دیکھ رہا ہے، تو وہ ایک دم ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دم ہم مدرسے میں پڑھ رہے تھے تو میرے ساتھ ہمارے بزرگوں نے ہماری جوڑیاں بنائی تھیں، دو دو آپس میں بیٹھ کے تکرار کرو، سبق پکا کرو۔ تو میرا جو جوڑی دار تھا وہ امریکہ کا تھا، تو امریکہ کا آدمی، طبیعت میں پابندی کم، ماننے کی صلاحیت کم، اور نفیس الطبع۔ تو ہمارے ہاں مدرسے میں اس کی پابندی تھی کہ پڑھائی کے جو اوقات ہیں اس میں چوکڑی نہیں مار سکتے، یوں نہیں بیٹھ سکتے، یہ دینی کتابوں کی بے ادبی ہے۔ التحیات میں بیٹھ کے پڑھو، یا ایک ٹانگ پہ بیٹھ کے پڑھو، جیسے کھانا کھاتے ہیں ایسے بیٹھ کے پڑھو۔ چوکڑی نہیں مار سکتے، ٹیک بھی نہیں لگا سکتے۔ پڑھائی کے وقت میں نہ ٹیک لگا سکتے تھے نہ چوکڑی مار سکتے تھے۔ تو ہم تکرار کر رہے تھے، تو وہ جو میرے ساتھی تھے امریکہ کے، وہ یوں بستر کو ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہمارے ایک استاد صاحب تھے، بڑے روبدار تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت الفردوس بنائے، ان پہ لا تعداد رحمتیں نازل فرمائے، دنیا سے چلے گئے۔ ان سے سارے لڑکے ڈرتے تھے۔ تو جب وہ میں نے دیکھا نا کہ یوں بیٹھا ہوا ہے ریلیکس ہو کے، ٹانگ اور ٹیک پیچھے لگائی ہوئی، تو میں نے کہا نبیل، ارے مولوی عبد الرحمن صاحب آ رہے ہیں۔ نہیں، یوں نہیں کہا، اللہ معاف کرے، میں نے کہا نبیل، مولوی عبد الرحمن صاحب۔ یہ نہیں کہا آ رہے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے۔ میں نے کہا مولوی عبد الرحمن صاحب۔ جو ہی میں نے یوں کہا تو ایک دم چونک کے وہ یوں بیٹھ گیا، ایسے جیسے بڑا شریف اور بڑا پابند اور بڑی ماننے والا، ایک دم یوں بیٹھ گیا۔ تو پھر میں نے پچھلے جملے کو پورا کیا، میں نے کہا نا نبیل، مولوی عبد الرحمن صاحب، تو ایک دم بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اگر وہ آ جائیں تو؟ کہ یار تم نے تو جان ہی نکال دی یار۔ کہنے لگا یار تم نے تو جان ہی نکال دی یار، یہ بھی کوئی مذاق ہے یار۔ میں نے کہا نبیل بھائی، ہم یہاں مولوی عبد الرحمن صاحب کے لیے پڑھنے نہیں آئے، ہم تو جس ذات کی وجہ سے پڑھنے آئے ہیں، جس ذات کی وجہ سے ہم اپنے بزرگوں کی مانتے ہیں، وہ تو اللہ ہے، اور اللہ سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں تو اس تصور سے رہنا ہے کہ ابھی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ یہ ہم سب کا حال ہے، ہم سب کا حال ہے۔ ہم لوگوں کی وجہ سے گھبراتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے کتراتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے باز رہتے ہیں، لیکن اللہ کی وجہ سے باز نہیں رہتے، اس لیے کہ دل نے ابھی اللہ کو بڑا نہیں مانا۔ یہ دل بڑا کم بخت ہے، یہ ان کو بڑا مانتا ہے جن کو دیکھتا ہے۔ اللہ چونکہ نظر نہیں آتے اس لیے بڑا ہی نہیں مانتا۔ پیسے والا، عہدے والا، کرسی والا، طاقت والا، وڈیرا، چودھری، ناظم، ایم پی اے، ایم این اے، ان سب کو بڑا مانتا ہے، اور ان سب کے خالق اور مالک کو، مشرق اور مغرب کے رب کو، اور شمال اور جنوب کے رب کو، زمین آسمان کے خالق اور مالک کو، عرش اور فرش کے مالک کو بڑا نہیں مانتا۔ کتنا نہ سمجھے یہ۔ اس لیے انبیاء علیہم السلام سب سے پہلے دل کو اللہ پاک کی ذات سے متاثر کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیات کو اگر گنا جائے نا، اکثر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے احکام نہیں دیے، احکام تو دیے 500 آیتوں میں، صرف قرآن پاک کی 500 آیتوں میں احکام دیے گئے، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ 500 آیتوں میں اللہ نے احکام دیے۔ اس کے علاوہ ساری آیتوں میں اللہ نے یا اپنی عظمت کو بیان کیا ہے، یا اپنی کبریائی کو بیان کیا ہے، یا اپنی توحید کو بیان کیا ہے، یا اپنے اختیارات کو بیان کیا ہے، یا اپنی نعمتوں کو بیان کیا ہے، یا جنت اور جہنم اور قیامت کے دن کو بیان کیا ہے۔ سارا قرآن اللہ پاک کی عظمتوں سے بھرا ہوا ہے، اللہ پاک کی کبریائی سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی آیت کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ آیت
اللہ پاک کی عظمتوں سے، اللہ پاک کی تعریف سے بھری ہوئی ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سارے کمالات اللہ کے لیے، ساری عظمتیں اللہ کے لیے، ساری کبریائیاں اللہ کے لیے۔ اگر کوئی حسین ہے تو یہ حسن اصل میں اللہ کا ہے، اگر کوئی بڑا ہے تو اس کی بڑائی اصل میں اللہ کی ہے، کسی کی آواز اچھی ہے تو یہ بڑائی بھی اصل میں اللہ کی ہے، کسی کا قد کاٹ اچھا ہے تو یہ بھی اصل میں اللہ کا ہے، کوئی خوبصورت پہاڑ ہیں تو یہ ان کی تعریف نہیں ہے، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اور کسی کی گاڑی اچھی ہے تو وہ بھی اللہ کی تعریف ہے، کسی کا گھر اچھا ہے تو وہ بھی اللہ کی تعریف ہے، کسی کی آنکھیں اچھی ہیں، کسی کے بال اچھے ہیں، کسی میں کوئی بھی کمال ہے، یہ سارے کمال اللہ کے ہیں۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اے دنیا بھر کے انسانوں، کسی میں کوئی کمال نہیں، سارا کمال اللہ کا ہے۔ سارا کمال بتاؤ کس کا ہے؟ سارا کمال کس کا ہے؟ بولو تو صحیح، آواز نہیں نکل رہی۔ اللہ کا ہے، سارا کمال اللہ کا ہے۔ دیکھو تو صحیح یار، مرد اپنی عورت کے رحم میں کیا چیز ڈالتا ہے اور کیا نکلتا ہے؟ اف، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ پتہ ہے اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو تمہارے ماؤں کے رحموں میں تمہاری خوبصورت تصویر بناتا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث۔ وہ اللہ جو 3 اندھیروں میں تمہاری اتنی خوبصورت شکل بناتا ہے۔ ہر مصور تصویر روشنی میں بناتا ہے، ہر کاریگر اپنی کاریگری روشنی میں دکھاتا ہے۔ وہ کیا با کمال کاریگر ہے، وہ کیا با کمال مصور ہے جو 3 اندھیروں میں ماں کے پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اندر جھلی کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں ایسی خوبصورت شکل بناتا ہے کہ کبھی اس شکل میں فالٹ نہیں ہے۔ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ آنکھ کو کان کی جگہ لگا دیا، کان کو آنکھوں کی جگہ لگا دیا، پاؤں کو ہاتھوں کی جگہ لگا دیا، ہاتھوں کو پاؤں کی جگہ لگا دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ تیرے کیا کہنے، تو کتنا اچھا بنانے والا ہے۔ یہ سارا اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ بتائیے اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا۔ اے لوگو، دیکھتے نہیں ہو آسمانوں کو کتنے بڑے بڑے ایک دوسرے کے اوپر اللہ نے آسمان بنائے۔ وجعل فیہن القمر نورا وجعل الشمس سراجا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان آسمانوں میں چاند بنایا، سورج بنایا۔ سورج کے نکلنے کا ٹائم مقرر ہے، اس کے غروب ہو جانے کا ٹائم مقرر ہے۔ چاند کبھی گھٹتا ہے، کبھی بڑھتا ہے۔ بتاؤ یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ واہ واہ، اللہ کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اے دنیا بھر کے کسانوں، اے دنیا بھر کے زمینداروں، کبھی تم نے غور کیا؟ افرأیتم، کبھی تم نے غور کیا ان کھیتیوں میں جن کھیتیوں میں بس تم بیج ڈال کے آ جاتے ہو؟ تم بتاؤ اسے اللہ اگاتا ہے یا تم اگاتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو یا اللہ اگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ اگر ہم چاہیں تمہاری ساری فصل کو چکنا چور کر دیں، پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے، ہائے اب تو قرضے چڑھ گئے، اب تو ہمارا سرمایہ ہی سارا ڈوب گیا۔ وہ اللہ ہے۔ انسان مٹی میں ڈالتا کیا ہے، نکلتا کیا؟ ایک دانہ ڈالتا ہے 100 دانے نکلتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون۔ کیا تم غور نہیں کرتے اس پانی میں جو روزانہ پیتے ہو؟ یار کچھ تو سوچو، کتنے گلاس ایک آدمی روزانہ پیتا ہے؟ جن کے ڈائلسس ہوتے ہیں نا وہ پانی کم پیتے ہیں،
لیکن وہ بھی 5-7 گلاس تو پی جاتے ہوں گے. کتنے لیٹر پانی ایک آدمی روزانہ پیتا ہے. کبھی پانی کا گلاس منہ میں رکھ کر یہ خیال نہیں آیا کہ یہ پانی کس نے بنایا ہے, کون بادلوں سے برساتا ہے, کون زمین سے بور کے ذریعے سے نکالتا ہے, کس نے ان دریاؤں میں پانی بہایا, کس نے ان سمندروں میں پانی بہایا, کس نے ان چشموں میں پانی کو جمع کیا. اللہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, کیا اس پانی کو بادلوں سے تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ اگلی جو آیت ہے نا, پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب سمجھ میں آ رہی ہے. جب پورے سندھ کا پانی میٹھا تھا, پورے سندھ کا پانی میٹھا تھا, اب جگہ جگہ سندھ کا پانی بھی خراب ہو گیا ہے. یہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے. پنجاب میں ہم دیکھتے تھے کہ لوگ گیلنوں پہ پانی بیچ رہے ہوتے تھے. ایک دفعہ ہم فیصل آباد گئے تو میں نے دیکھا کہ وہ گدھا گاڑی کے اوپر بہت سارے گیلن رکھے ہوئے ہیں. گلستان کالونی جہاں مولانا طارق امین صاحب رہتے ہیں, وہاں ہماری جماعت گئی تھی, تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے گیلن رکھے ہوئے ہیں گدھا گاڑی کے اوپر. تو وہ ہر بنگلے پہ بیل بجاتا ہے اور گیلن اندر کر دیتا ہے. تو میں نے وہاں کے ساتھیوں سے پوچھا یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا دے رہا ہے ان کو؟ کہا یہ پانی دے رہا ہے, اس لیے کہ یہاں میٹھا پانی نہیں ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے سندھ میں کبھی گندا پانی نہیں تھا, کڑوا پانی نہیں تھا, کھاری پانی نہیں تھا. آج سے بہت برس پہلے کی بات ہے. اب یہاں بھی ہو گیا ہے. میں حالہ کا رہنے والا ہوں, حالہ میں دریائے سندھ ہے, تو ہمارا پانی بہت اچھا. کراچی کے لوگ اور مٹیاری کے لوگ اور حیدرآباد کے لوگ جو وہاں ملازمت کرتے تھے, وہ بھی یہاں سے گیلن بھر بھر کے گاڑیوں کی ڈگیوں میں لے کے جاتے تھے, سارا ہفتہ وہاں پیتے تھے. اتنا اچھا پانی اب وہ بھی خراب ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, اگر میں چاہوں تمہارا پانی کڑوا کر دوں, تم کیا کر لو گے؟ فلولا تشکرون, کیوں نہیں شکر کرتے؟ شکر نہیں کرو گے پانی کڑوا کر دوں گا, شکر کرو گے پانی میٹھا کر دوں گا. تو جہاں جہاں کڑوا پانی ہے اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تیرا شکر ہے, تو دے تو رہا ہے نا, کڑوئی صحیح دے تو رہا ہے. اگر یہ بھی بند کر دے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین, اے میرے نبی ان سے کہو اگر تمہارا رب زمین سے پانی کو ختم ہی کر دے, کہاں سے لاؤ گے پانی؟ ابھی تو تم کڑوے کو میٹھا کر لیتے ہو, بھاری کو ہلکا کر لیتے ہو. جب اللہ پانی کو ہی ختم کر دے تو پانی کہاں سے لاؤ گے؟ میرے دوستو, انسان تب سدھرے گا, انسان کے اعمال تب ٹھیک ہوں گے, انسان اللہ کی ماننے والا تب بنے گا جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت ہو, اللہ کی بڑائی ہو, وہ اللہ سے ڈرتا ہو, اللہ سے مرعوب ہو. اس لیے سارا قرآن اللہ کی عظمت سے بھرا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی عظمت نصیب فرمائے. اللہ سے ڈرنے لگ جائیں, اللہ کو بڑا مان لیں, اللہ کو بڑا تسلیم کر لیں. انسان کسی کو بڑا تسلیم کرتا ہے اس کے اختیارات کو دیکھ کر, اس کی ذات کو دیکھ کر, اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر, اس کے چاہنے والوں کی تعداد کو دیکھ کر. جس کے چاہنے والے زیادہ ہوں اس کی ایک عظمت ہے, اور جس کے چاہنے والے بالکل نہ ہوں اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جس کی ماننے والے زیادہ ہوں اس کا ایک روب ہے, جس کی ماننے والا کوئی نہ ہو اس کا کوئی روب ہی نہیں. اللہ وہ ذات ہے جس نے سارے انسانوں کو بنایا, سارے جنات کو بنایا, ساری کائنات کو بنایا, عرش اور فرش کو بنایا, زمین آسمان کو بنایا, سارے فرشتوں کو بنایا, سارے ملائکہ کو بنایا, سارے کیڑے مکوڑوں کو بنایا, جبریل کو بنانے والا, میکائیل کو بنانے والا, اسرافیل کو بنانے والا, اسرائیل کو بنانے والا, آدم علیہ السلام کا بنانے والا, نوح علیہ السلام کا بنانے والا, ابراہیم علیہ السلام کا بنانے والا, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کا بنانے والا, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنانے والا. کتنا اچھا ہوگا. حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ سے پتہ ہے کیوں محبت ہوئی, مجھے اللہ سے پتہ ہے کیوں محبت ہوئی. خدا را دوست می دارم
کہ رب محمد است، اللہ سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ محمد جیسے کا رب ہے۔ جب محمد جیسے کا وہ رب ہے تو وہ خود کیسا ہوگا؟ جس کا بندہ محمد ہے، جو بے مثل ہے، بے مثال ہے، عجیب و غریب ہے، عظیم الشان ہے، اس کی عظمتوں کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کی بڑائی کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اس کی شان کی کوئی انتہا نہیں ہے، تو اس کا بنانے والا کیا ہوگا؟ خدا را دوست می دارم کہ رب محمد است، اللہ سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ محمد کا رب ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے ایک دفعہ ہمارے آقا کو دیکھا تو دیکھ کر ایک وجد کی سی کیفیت، بعض دفعہ کسی کو دیکھ کے آدمی اس پہ فدا ہو جاتا ہے نا، کوئی ایسی ادا اس کو بھا جاتی ہے کہ وہ اس پہ فدا ہو کے رہ جاتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت کی جو نگاہ پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تو کہنے لگے، بے ساختہ کہنے لگے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے اللہ کے نبی، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ